قوم بھی ہے جو کہتی ہے 8 ہیں جی۔ اب یہ بڑی مجبوری ہو گئی ہے کہ اگر میں ہر سوال کا جواب نہ دوں تو لوگ سمجھتے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہماری سچائی ہے، ان کو آتا کچھ نہیں۔ وہ الٹی جو ہے نا جی گنگا بہنے لگ جاتی ہے، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ 8 ہیں، 20 نہیں ہیں۔ بات سنو، ہمارے نزدیک ایمان کی بنیاد صحابہ کرام کا معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر سنو، کوئی کام ایسا نہیں جس کو میرے نبی نے کیا ہو اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں کہ میرے آقا نے نہ کیا ہو اور صحابہ کرام نے کیا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنیے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اللہ نے بھیجا، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، میرے نبی تک پہنچا۔ سب سے پہلے اس دنیا میں قرآن پر جس ہستی نے عمل کیا اس کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی سے براہ راست پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، براہ راست پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، یعنی ترجمہ بھی سیکھا ہے، تفسیر بھی سیکھی ہے۔ جس طرح میرے نبی نے عمل کیا سب سے پہلے، اسی طرح میرے نبی کے بعد سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب کوئی کام ایسا نہیں، میں پھر عرض کر دوں، کہ اللہ کے نبی نے نہ کیا اور صحابہ کرام نے کیا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ وَأَنْ سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس راستے پر میں چلوں اور میرے صحابہ چلیں وہ راستہ سیدھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ اپناؤ اور خلفاء راشدین کا طریقہ اپناؤ۔ اب ذرا میری طرف توجہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کتنی تھی؟ اب خلفاء راشدین کے دور سے بڑھتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کافی بڑھ گئی ہے نا سین۔ مجھے کوئی بتائے آج جو نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے اسی تے اللہ رسول دی گل مننی ہے اور کسی دی مندی کوئی نہیں، تو پھر مسجد نبوی کا جو احاطہ بڑھ گیا ہے، پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے پہلے اعراب نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے۔ قرآن کا ترجمہ پہلے اردو میں نہیں تھا، اردو زبان ہی نہیں تھی، بعد میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے اسلام زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو۔ نیا اسلام نہیں بنایا، نیا دین نہیں بنایا، اس کے سمجھنے کے آسان طریقے بنائے تو وہ جائز ہے۔ مسجد نبوی بڑھی ہے، آج تک بڑھ رہی ہے۔ اگر فقہا کو نہیں مانو گے تو بھینس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ مسجد نبوی کے اجر و ثواب کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ جب تمام صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، کہتے ہیں جی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی، میں یہ بھی مان لیتا ہوں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو حضرت عثمان چھوڑ دیتے، حضرت علی چھوڑ دیتے، حضرت حسن چھوڑ دیتے، حضرت امیر معاویہ چھوڑ دیتے، حضرت حسین چھوڑ دیتے۔ انہوں نے ویسے ہی تراویح پڑھی،
वैसे ही जमात के साथ पढ़ी, वैसे ही 20 पढ़ी। बाद में जितने आइम्मा है 4, इमाम मालिक है, इमाम शाफिया है, इमाम अबू हनीफा है, सबने पढ़ी 20 पढ़ी। और आज तक मक्का में 20 पढ़ी जा रही हैं, मदीना में 20 पढ़ी जा रही हैं, अक्सा में 20 पढ़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान आज भी 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। तो गोया सहाबा किराम का 20 रकात तरावी पर इजमा है, और हम सहाबा के इजमा को तोड़ने वाले कौन है? मेरी नजर में जो 20 के बजाय 8 का शोर शराबा करते हैं, ये भी गुमराह है, ये भी पटड़ी से उतर चुके हैं। 20 ही तरावियां हैं और बस। इसके अलावा अल्लाह से मांगने वाली बात करो। रमजान शरीफ में तो छोटी नेकी भी बड़ी नेकी बन जाती है, तुम बड़ी नेकी को भी छोटी कर रहे हो। और ये भी मैं बता दूं कि वितर भी 3 है, कोई एक वितर नहीं है, 3 ही है। और ये भी मैं बता दूं कि उसकी जमात वितर की 3 रकात की सिर्फ रमजान शरीफ में है, इसके अलावा उसकी जमात भी नहीं है। इसलिए भोले भाले लोगों को ये धोखा दिया जाता है। फिर एक तरफ कहते हैं असी तो मक्के मदीने वाली गाल मननी है, तो मक्का में 20 हो रहे हैं, मदीना में हो रहे हैं, फिर वैसे क्यों करते हो? फिर मुसलमानों में इंतशार क्यों पैदा करते हो?